درد بھرے انداز میں، درد بھرے دل سے میں آپ سب سے پوچھنا چاہتا ہوں، کل میدان محشر میں ہم سے یہ پوچھا جائے گا، اے بندے تو نے 11ویں کیوں نہیں کی؟ اے بندے تو نے 6ٹی کیوں نہیں کی؟ اے بندے تو نے کھڑے رہ کر صلاۃ و سلام کیوں نہیں پڑھا؟ اے بندے تو نے عید میلاد النبی پر اپنے گھر کو کیوں نہیں سجایا؟ اے بندے تو نے عید میلاد النبی کے جلوس میں کیوں نہیں گیا؟ اے بندے تو حی علی الصلاۃ پر بیٹھا کیوں نہیں؟ اے بندے تو خواجہ کی چھٹی میں کیوں نہیں گیا؟ اے بندے منور علی بابا کے صندل میں کیوں نہیں گیا؟ اکبر علی بابا کے مزار پر پھول کیوں نہیں چڑھایا؟ کیا تو نے چادر کیوں نہیں چڑھائی؟ تو نے شب برات کا حلوہ کیوں نہیں بنایا؟ تو نے رجب کی 22 پوریاں کیوں نہیں کی؟ اے میرے بندے میں تجھ سے پوچھنا چاہتا ہوں، میری پیاری بھولی بھالی سنی عوام سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ بتاؤ، کیا سچ میں قیامت کے دن ان تمام سوالات جو میں نے کہا ہے کیا یہ پوچھا جائے گا؟ جواب دو، یہ پوچھا جائے گا؟ کھل کر جواب دو، پھر سے کہو، کیا پوچھا جائے گا؟ کیا پوچھا جائے گا؟ نماز پوچھی جائے گی، کیا پوچھا جائے گا؟ صاحب نصاب ہے تو زکات دیتا کہ نہیں، پوچھا جائے گا۔ صاحب استطاعت ہے تو حج کیا کہ نہیں، پوچھا جائے گا۔ حقوق العباد کے بارے میں پوچھا جائے گا، حقوق العباد کے بارے میں پوچھا جائے گا، پڑوسیوں کے حق کے بارے میں پوچھا جائے گا، حلال اور حرام کے بارے میں پوچھا جائے گا، کیسے کمایا، کیسے کھایا، کیسے کمایا پوچھا جائے گا، جوانی کہاں لٹائی پوچھا جائے گا، بڑھاپا کہاں خرچ کیا پوچھا جائے گا، جو علم تو نے کا کیا سیکھا ہے اس پر کتنا عمل کیا پوچھا جائے گا۔ اے میرے پیارے، جس بات کی پوچھ ہونے والی ہے، روزے کیوں نہ رکھا، رمضان آ رہے ہیں، وہ پوچھا جائے گا۔ حضرات، جس کی پوچھ ہے ہم اس کو پیچھے کر بیٹھے ہیں، جو فروعی مسائل ہیں ہم اس کو فرض سمجھ بیٹھے ہیں۔ اے سنیوں، ہوش میں آؤ، یہ سب تو کرو، یہ سب بدعت ہے، لیکن بدعت حسنہ ہے، بے شک، لیکن فرائض کو پہلے کرو۔ کس کو پہلے کرو؟ فرائض کو پہلے کرو۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، الصلاۃ عماد الدین، نماز کیا ہے؟ نماز کیا ہے؟ دین کا کھمبا ہے، کھمبا ہے کہ نہیں؟ ستون ہے کہ نہیں؟ ابھی یہ سامنے ستون لگا ہے، اس کو ہٹا دو، یہ عمارت کھڑی رہے گی؟ پوچھ رہا ہوں، جواب دو، آپ لوگ جواب دیں، یہ عمارت کھڑی رہے گی؟ نہیں رہے گی۔ کیا کہا ہے؟ الصلاۃ عماد الدین ومن ترکہ فقد حدم الدین، جس نے نماز کو چھوڑا اس نے دین کو ڈھا دیا، جس نے نماز کو چھوڑا اس نے دین کو ڈھا دیا۔ اب ہم دیندار رہے، ہمارے پاس دین رہا، دین کا گھر رہا، دینداری رہی۔ اب مثال کے طور پر ایک بات بتاتا ہوں، آپ کے پاس گھر ہے، اب آپ کے پاس دین نہیں ہے، گھر نہیں ہے، کیا نہیں ہے؟ گھر نہیں ہے، لیکن کوئی بندہ کہہ رہا ہے میرا گھر تو نہیں لیکن میں اے سی لے کر آ رہا۔ کیا لا رہا ہوں؟ اے سی لا رہا ہوں۔ اے سی لے کر آیا، کہاں لگائے گا؟ بے شک، کہاں لگائے گا؟ صوفہ لے کر آیا، کہاں لگائے گا؟ لائٹ اور پنکھے لے کر آیا، کہاں لگائے گا؟ قالین لے کر
کر آیا, کہاں بچھائے گا, تیرے پاس تو گھر ہی نہیں ہے. اب بتاؤ, وہ صوفہ, وہ قالین, وہ اے سی, وہ پنکھے, وہ الیکٹرک کا سامان, وہ سب بیکار گیا کہ نہیں؟ یہ سب چیزیں گھر کی سجاوٹ کے لیے ہے کہ نہیں؟ گھر کی خوبصورتی کے لیے ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر. جب گھر نہیں, یہ سامان بیکار ہے. جب ہمارا دین نہیں, تو یہ تمام چیزیں جو ہم کرتے ہیں یہ دین کی خوبصورتی ہے. لیکن دین ہوگا تو یہ خوبصورت سامان سجے گا, اور جب دین نہیں تو کتنا بھی کر لو کوئی کام میں نہیں آئے گا. بے شک بے شک بے شک. آپ 11ویں کی نیاز کر رہے ہو, حی علی الصلاۃ کی آواز آ رہی ہے, نیاز کھلا رہے ہو, نماز چھوڑ رہے ہو. اللہ تو نماز فرض ہے کہ نیاز فرض ہے؟ نماز. آپ نیاز کھلا رہے ہو, نماز چھوڑ رہے ہو. سندل میں جا رہے ہو, آپ لوگ جلوس نکال رہے ہو. مجھے بڑا افسوس, ایک وقت میں یہاں پر موجود تھا, 12ویں شریف کے جلوس میں, میں یہاں 12ویں شریف کے دن موجود تھا, لیکن میں آپ کے جلوس میں شریک نہیں ہو سکا, نہیں ہوا. گھر میں بیٹھا, انہوں نے کہا بھی حضرت چلیے, میں نے کہا نہیں, ایسا جلوس جس میں نمازوں کی پامالی ہو رہی ہے, شریعت کو روندا جا رہا ہے, سراسر غلط ہے. آپ جلوس نکالیں, مگر کب نکالیں؟ آپ صبح 7 بجے نکالے, 11-12 بجے ختم کرتے, بیچ میں کوئی نماز نہیں آتی. بے شک بے شک کوئی نماز نہیں آتی. بے شک. آپ کی نماز اذان ہو رہی ہے, اذان ہو رہی ہے, لائٹ پلیز بند کرو, مائک بند کرو, بند کرو. ارے جاؤ نماز کو. یہ پوچھ نہیں ہوگی کہ جلوس میں کیوں نہیں گیا تھا, یہ پوچھ ہوگی نماز کیوں نہیں پڑھا. نماز فرض ہے. الصلاۃ معراج المومنین, نماز مومن کی معراج ہے. معراج کے معنی کیا ہے؟ یعنی جو نماز کی پابندی کرے گا وہ عروج بڑھائے گا, وہ ترقی کرے گا. بے شک بے شک. وہ ترقی کرے گا. مگر آج ہم ترقی کر رہے ہیں. آج ہمارے اندر توبہ استغفار بولتے وقت کی شرم آتی ہے. ہمارے اندر جہلہ کی کمی نہیں ہے. ایک ڈھونڈو تو 1000 ملتے ہیں. اللہ. شرم کرو مسلمانوں, شرم کرو. یہ سب کرنے سے منع نہیں ہے, یہ سب میں بھی کرتا ہوں, لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے نماز کی پابندی کرو. بے شک. میرے دادا حضور شہزادہ غوث اعظم صوفی باصفا زبدۃ الکبریٰ حضرت عبد القادر قادری رحمۃ اللہ علیہ ارنگولوی رحمۃ اللہ علیہ, جن کا 25 نومبر کو سندل ہوتا ہے, میں سندل کرتا ہوں. ظہر کی نماز کے بعد سندل نکلتا ہے, اور سندل ایک مسجد کے کنارے پر جا کر رک جاتا ہے. تمام حضرات عصر کی نماز پڑھتے ہیں, اور نماز پڑھ کر وہ سندل وہاں سے آگے بڑھتا ہے. پھر مغرب کا وقت آتا ہے, مغرب کی نماز پڑھتے ہیں, وہاں سے پھر سندل نکلتا ہے. کوئی نماز کو چھوڑتا نہیں. نماز افضل ہے, سندل افضل نہیں ہے. سندل چھوڑ دو لیکن نماز مت چھوڑو. بے شک. چھٹی میں جانا چھوڑ دو, نماز مت چھوڑو. شریعت کا کوئی اصول مت چھوڑو. جیسا نماز فرض ہے, رمضان المبارک آ رہے ہیں, ایسا ہی روزہ بھی فرض ہے. بے شک بے شک. روزے کی پابندی کرو. آج ہم کیوں پامال ہیں, آج ہم کیوں ذلیل و خوار ہیں؟ ہم نے نماز کو ترک کر دیا. اور حضرات, قرآن کہتا ہے, 700 مرتبہ قرآن میں اشارتاً کنایتاً کھل کر نماز کا حکم ہے. لیکن میں پوچھتا ہوں, ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, بے شک نماز تمام بے حیائیوں اور برائیوں سے روکتی ہے. مگر بتاؤ, آج نمازی بے حیائی سے رک رہا ہے, آج نمازی برائیوں گناہوں سے رک رہا ہے. معلوم یہ ہوا کہ وہ نماز ہی نہیں پڑھتا. جو نماز پڑھنے کا ہمیں حکم ہے وہ نماز ہی نہیں پڑھتا. نبی فرماتے ہیں, نماز ایسی پڑھو کہ تم رب کو دیکھ رہے ہو, اور تمہاری طاقت نہیں ہے تو تم یہ تصور کرو رب تمہیں دیکھ رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کم سے کم نماز اطمینان کے ساتھ پڑھو. تمہیں نماز نہیں آتی, ہمارے مفتی صاحب بیٹھے ہیں,
ہمارے حضرت بیٹھے ہیں، امام صاحب علامہ بیٹھے ہیں، ان سے نماز سیکھو. بہت سارے لوگوں کو دیکھتا ہوں ان کے انگوٹھے ٹکتے ہی نہیں ہیں زمین پر. جب انگوٹھے نہیں ٹکیں گے تو سجدہ نہیں ہوگا، اور جب سجدہ نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی. اس لیے نماز کی باریکیوں کو بھی سیکھو، نماز کی پاکیزگی کو بھی سیکھو. آج یہی وجہ ہے ہم صرف اٹھک اور بیٹھک کرتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. الصلاۃ معراج المومنین کا جو تحفہ ملا ہے، مولا آج سے قسم کھا لے، اے اللہ آج سے ہم تیری ایک وقت کی نماز کو نہیں چھوڑیں گے. انشاءاللہ. ہم دین کے تمام کام کریں گے لیکن یہ فرض کو نہیں چھوڑیں گے، روزے کو نہیں چھوڑیں گے. حج فرض ہے تو حج کریں گے، زکوٰۃ فرض ہے تو زکوٰۃ ادا کریں گے. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں جو کچھ بھی سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جو کچھ بولنے میں خطا ہو مولا اپنے حبیب کے صدقے جو نیک بندہ ہے اس کے صدقے حاضرین میں مولا میرے گناہ کو معاف فرما دے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير. صدق اللہ العظیم.